جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کو لانے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ذرا اس کے حوالے سے غور فرمائیں کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ اگر تقاریر سے گورننس بہتر ہو جاتی تو عمران احمد خان نیازی نے ریکارڈ توڑے ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی آپ اسی میرٹ پہ لائے ہیں اور عمران احمد خان نیازی کو بھی آپ اسی میرٹ پہ لائے تھے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، ایکچولز کی طرف جائیں۔ السلام علیکم جی، آج کے دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 14 سال سے چلنے والا یہ پروگرام اب دادا ہی دادا رہ گئے۔ ٹھیک ہے، دادا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم اکانومی کا تھوڑا سا پروفائل، اپنا ملک کی جو بھی اکانومی ہے جیسی بھی ہے اس کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ ڈالر کے اندر یعنی کہ پاک روپی کے اندر ڈالر کے مقابلے میں زوال جو ہے وہ تاحال جاری ہے، اور اب تو کیا فگر تو بے معنی ہو گئے، اب کیا بیان کرنا کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے جو ایمرجنسی ہونی چاہیے وہ کہیں پہ نہیں پائی جاتی۔ تو موجودہ جو کیئر ٹیکرز ہیں، جو ان کو لانے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ذرا اس کے حوالے سے غور فرمائیں کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو مسلط کیا ہے اس قوم کے اوپر، جن کو ذرا برابر بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، ماں سوائے بیانات دینے کے۔ اور بیانات دینا اور تقاریر کرنا اگر گورننس ہوتی تو عمران احمد خان نیازی سے بڑا گورننس کا سپر ماسٹر ماں نے پیدا ہی نہیں کیا تھا اس دنیا کے اندر، اگر صرف تقریر کرنا۔ کیونکہ جتنی تقاریر وہ خود کرتے تھے اور جتنے ان کے متعلقین کرتے تھے اور جتنا ان کو ماننے والی خواتین تقاریر کیا کرتی تھیں، اگر تقاریر سے گورننس بہتر ہو جاتی تو عمران احمد خان نیازی نے ریکارڈ توڑے ہیں، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے۔ انہوں نے کوئی دن ایسا نہیں گزرنے دیا جس دن انہوں نے کسی نہ کسی موضوع کے اوپر قوم کو بھاشن نہ دیا ہو، اور اگر تقاریر کرنے سے گورننس ہوتی تو بڑی بہترین گورننس ہوتی۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی آپ اسی میرٹ پہ لائے ہیں اور عمران احمد خان نیازی کو بھی آپ اسی میرٹ پہ لائے تھے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، ایکچولز کی طرف جائیں۔ تو بہرحال جی یہ تھا جی، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ حکومت نے چند بیانات دیے، میٹنگ کی، وہ بندر کی طرح ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر چھلانگ لگائی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ 124 ارب روپیہ اضافی عوام الناس کی جیبوں سے نکلوا لیا، صرف ایک مہینے میں نکلوایا گیا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اب یاد آتا ہے لوگوں کو کہ فلانا چوری بھی کر رہا ہے، مردان کے ایک گریڈ سٹیشن کے اوپر 5 ارب روپے کی سالانہ چوری ہوتی ہے، پھر وہاں پہ وہ سارا نکلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چوریاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں اگر آپ اس کی قیمت کو ناقابل برداشت حد تک اوپر نہ لے جاتے۔ بہرحال جی یہ تو تھوڑا سا رونا ہے، جو ہم نے روتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ لیکن دو اہم خبریں جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بینک اسلامی بک گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بینک اسلامی کو کے اندر پچھلے دنوں مرجر کیا گیا تھا خادم علی شاہ بخاری بینک، KASB بینک کا مرجر کیا گیا تھا۔ 1 روپیہ وہ یاد ہے نا، نجائز بچہ، وہ ایران کے 220 ملین ڈالر بلیک منی جو تھی ایرانی گورنمنٹ کی، وہ پھڑی گئی تھی KASB بینک کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی، جس پہ دنیا نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی تھی کہ تمہارے اوپر ہم فائنانشل دہشت گردی کا الزام، یہ FATF میں ہمیں ایسے ہی تو نہیں ڈالا انہوں نے کہ دنیا بھر کی بلیک منی جو ہے وہ یہاں پہ چھپانے کے لیے، اور پھر اوپر سے خادم علی شاہ بخاری مطلب مظلوم بننے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے فرقہ وارانہ ایسپیکٹ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال دنیا، جس مالیاتی دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ یہ جرم تھا جس کے اندر ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ یا تو ہم نارتھ کوریا ہوتے نا یا وینزویلا ہوتے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن ہم چونکہ وہ دونوں نہیں ہیں، اور اگر ہم نارتھ کوریا وینزویلا ہوتے تو ایران کبھی ہمارے پاس 200 ملین ڈالر بھی نہ رکھواتا۔ تو KASB بینک کے اندر رکھا ہوا تھا جی، وہ پیسہ پھڑا گیا، ٹریک ہو گیا، باقاعدہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایران کا پیسہ ہم نے رکھا ہے، تو باقی بھی تو رکھ رہا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا آئیو پھر، تو انہوں نے پورے ملک کی بینکنگ انڈسٹری کو بلیک لسٹ کرنے لگے تھے۔ ہماری کوئی LC نہیں کھلنی تھی، تو پھر ہم نے راتوں رات
KSB بینک جو تھا وہ 1 روپے کے عوض اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک اسلامی کو تھما دیا. لیکن اتنا کہ کچھ اس کے اندر 2 نمبریاں ہوئی تھیں کہ KSB بینک جو تھا اس نے بینک اسلامی کا بھی بیڑا غرق کر دی. تو پچھلے دنوں اس کے شیئر کے اندر جو اپرائزنگ آئی تھی اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی, تو وہ میں نے اپرائزنگ تو بیان کر دی تھی. وہ جناب JS ون اینڈ اونلی جہانگیر صدیقی, جن کے صاحبزادے جو ہیں وہ سفیر ہوتے ہیں, مطلب امبیسڈر ایٹ لارج رہے ہیں پاکستان کے اس دور کے اندر, خاص طور پہ جب کہ ٹرمپ کی حکومت تھی, کیونکہ ایوانکا ٹرمپ کے کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کے ایک صاحبزادے. اور پہلے انہوں نے امریکن ایکسپریس بینک جو پاکستان میں بکا تھا وہ خرید کے انہوں نے اس کا نام JS بینک رکھ دیا تھا. پاکستان کے اندر امریکہ نے جو دوسری جنگ لڑی ہے, یہ والی جو طالبان کے خلاف جو جنگ لڑی ہے, اور مشرف دور کے اندر جتنا بھی NGOز کے لیے پیسہ آیا یا حکومت پاکستان کے لیے پیسہ آیا, حکومت پاکستان کے مختلف پروجیکٹس کے لیے, حکومت پاکستان کے تو ڈائریکٹ ٹریجری اکاؤنٹ میں آتا ہے نا, لیکن ٹریجری اکاؤنٹ کے علاوہ ایک اور بھی ادارہ ہے نا جو امریکہ سے پیسے کھینچتا تھا, تو ان کے لیے جتنا بھی پیسہ آیا, اور یہ ارب ہا ڈالر کی ٹرانزیکشن تھی, جو پیسہ یہاں پہ NGOز کو بھی ملتا تھا, وہ پیسہ جو تھا وہ JS بینک کے ذریعے آیا. JS بینک کے ذریعے وہ ارب ہا روپیہ بلکہ کھرب ہا روپیہ پاکستان کے اندر آیا. تو ایک بینک جو ہے وہ, کیونکہ وہ امریکن ایکسپریس بینک کا یہاں پہ وارث تھا, ٹھیک ہے. تو پھر جہانگیر صدیقی صاحب نے اور بھی بڑی ساری برانچیں کھولی. بڑے کرو آدمی ہیں, کام بہت ستھرا ڈالتے ہیں, بہت ستھرا کام ڈالتے ہیں. جس کو انہوں نے چھری سے قتل بھی کیا ہو نا, اس کے پاس جا کے ہمدردی کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. کہ پاکستان کے تاریخ کے اندر 93, 98, 2000, 2002 اور 2008 یہ ایک بحران آئے ہیں پاکستان کے اندر. سٹاک مارکیٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتی رہی ہے اور بند ہوتی رہی ہے, کئی دن کے لیے سٹاک مارکیٹ بند ہو جاتی تھی, کیونکہ کراچی کے بروکر جو ہوتے تھے وہ سارا کچھ گھڑا پکار جاتے تھے. اس کے اندر ایک کرائسس کے اندر عارف حبیب صاحب بن گئے, کھربوں پتی ہو گئے. دوسرے کرائسس کے اندر عقیل کریم ڈیڈی صاحب بن گئے, کھربوں پتی ہو گئے. ایک کے اندر جہانگیر صدیقی صاحب بھی بن گئے. اب یہ باتیں کوئی نہیں کہتا, ایسے کرو تو مینوں کسی میڈیا ہاؤس میں نوکری نہیں ملتی ہے. آہو یہ اس لیے ہم نے اپنا دادا پوتا شو, ایک کرائسس کے اندر یہ بھی کھربوں پتی ہوگا, ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب آپ نے لوگوں کا ایسے کر کے کڑمچا پھیرنا, داتری مارنی ہوتی ہے ایسے کر کے ان کی جڑوں کو, اور جناب اپنے کھیسے میں ڈال لینا ہوتا ہے. اور جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر آپ نے اپنے چمونے, اپنے گھٹیا قسم کے غلام اور ذلیل لوگ جنہوں نے وہاں پہ نوکری کرنی ہوتی ہے 3 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے, اور واپس آ کے اسی سیٹھ کے تلوے چاٹنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آہو جب میں نام نہیں لے رہا, میں نام لوں گا تو وہ گھٹیا آدمی جو ہے وہ میرے خلاف پہنچ جائے گا کہیں پہ شکایت کرنے کے لیے. ہے وہ ذلیل, میرا ہم نام ہی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس طرح کے جو ذلیل اور بکاؤ لوگ ہوتے ہیں, جو سیٹھ کے ریٹریور ہوتے ہیں, ریٹریور آپ کو پتہ ہے نا, جب شکاری شکار کرتا ہے تو ریٹریور ایک کتا ہوتا ہے جو جا کے وہ شکار اٹھا کے لاتا ہے, یہ سیٹ کے ریٹریور ہوتے ہیں. تو ان کو پھر ایسی CP کے اندر کمشنر تقرر کروا دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ اس لوٹ مار کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یوں یہ شخص کھربوں پتی کیسے ہو گیا. وہ اس کی امریکہ میں بھی کھاد کی فیکٹریاں, پاکستان میں بھی کھاد کی فیکٹریاں کہاں لگ گئی یار, کیسے لگ گئی یار. آپ سوچتے رہتے ہیں, لیکن سوچتے رہیں تو جواب مل جاتا ہے اس کا, جس کا مجھے مل گیا. تو جہانگیر صدیقی صاحب نے جی واردات ڈال دی ہے. 67% شیئر انہوں نے بینک اسلامی پاکستان کے بائی کر لیے ہیں نیکسٹ کیپٹل کے ذریعے. اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, اور یوں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے مالک بن چکے ہیں. ڈن 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 ڈن. اس کے بعد یہ اگلی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ ماڑی پیٹرولیم, جس کو مری پیٹرولیم بھی کہا جاتا ہے, اس نے
ضلع چاغی بلوچستان کے علاقے دال بندین میں معدنیات کو دریافت کر کے نکالنے کا اس کو کانٹریکٹ مل گیا ہے. تو ماڑی پیٹرولیم جو ہے اس کو یہ لائسنس دے دیا ہے. یہ ماڑی پیٹرولیم ہو گیا, یہ پی ایس او ہو گیا, یہ او جی ڈی سی ایل ہو گیا, پی پی ایل ہو گیا, پی او ایل ہو گیا, یہ پاکستان کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں, اور ان کمپنیوں کے پاس 100 ارب, 150 ارب, 250 ارب کے ریزرو پڑے ہوئے, اور چونکہ اوپر بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیوروکریٹ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا. ویسے بیوروکریٹ سے مجھے یاد آیا, ایک یہاں پہ جج صاحب ہیں, یہ پچھلے دنوں کیئر ٹیکروں میں بھی انہوں نے اپنا نام ڈلوایا تھا. ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جج صاحب کے ایک کولیگ سے بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ وہ تو جج صاحب کا مطلب کہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہوا ہے, وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کنسیڈر ہو رہے تھے. کہتے نہیں لیکن ان کا تو ذہنی توازن بگڑ گیا ہوا ہے, وہ تو نارمل گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر پھر ان کے فارمر کولیگ نے ہی فکرہ کسا کہ ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے لیکن ہر جگہ پہ اپنا نام ڈلوانے کے لیے پہنچا ہوتا ہے. یار وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جج نامزد ہو گیا تھا, لیکن عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بندہ اب نارمل گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے. کھرباں روپیہ سرکار سے نکلوا لیتا ہے کہ جی میں نے وہ میڈیشن کروائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, ہر جگہ پہ اس کا نام ڈلوایا. یار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کلبھوشن کے کیس کے اندر تو ایک شخص نامزد ہوا تھا اور وہ جا کے عدالت میں ہی نہیں بیٹھا تھا, اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, کام کرتے وقت اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, لیکن اس نے وہاں پہ جا کے ایک ایوارڈ بھی وصول کر لیا تھا اور آنے جانے کا خرچہ بھی, اور وہ سارا کچھ ہے, کروڑوں روپیہ اس نے جیب میں ڈال لیا تھا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ شخص جو ہے وہ نارمل سین گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن کیسا پاگل ہے یار, لوگوں کا سامان چک چک کے اپنے گھر سوٹتا ہے, اپنا سامان باہر نہیں سوٹتا. کیسا پاگل ہوا ہے, وہ پاگل ہو چکا ہے وہ بقاعدہ. لیکن اس طرح کے موقع کے اوپر وہ پہنچ جاتا ہے اپنا نام ڈلوانے کے لیے. کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ہماری, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا, کمپنیاں ہیں جو ہماری پیٹرولیم, یہ دوسرے تیسرے جو ہیں, ان کے پاس اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے, تو ان کے اوپر بیوروکریٹ بٹھائے ہوئے ہیں. ان کو کہیں یار باہر سے ہم جو انویسٹمنٹ لانے کی منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں, تو آپ کریں, اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھے. حافظ اعظم منیر صاحب ہی کہہ دیں. باجوہ صاحب سے ہم اس لیے ریکویسٹ نہیں کر سکتے تھے کہ باجوہ صاحب نے سارا پیسہ اپنے سمدھی صابر مٹھو نے اٹھوا دینا سی. اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے پاس اتنی 100 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, آئیں صابر ادھر آئیں ذرا ہاتھ پوائیں, انہوں نے صابر مٹھو نے اٹھوا دینا سی سارا. تو ان کمپنیوں کو کہا جائے کہ اپنے مینڈیٹ کے تحت, آپ آئل ایکسپلوریشن کمپنی ہے نا, تو آپ کو کسی نے سونا نکالنے سے روکا تو نہیں ہے, آپ کو کسی نے چاندی یا لوہا نکالنے سے روکا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کسی نے جپسم نکالنے سے روکا تو نہیں, آپ ان کی ایکسپلوریشن میں چلے جائیے. میرا تو خیال ہے کہ یہ پی او ایل ہو گیا, پی پی ایل ہو گیا, او جی ڈی سی ایل ہو گیا, یہ ماڑی پیٹرولیم ہو گیا, یہ اٹک پیٹرولیم ہو گیا. یار یہاں سے کھربوں روپیہ کماتا ہے فرعون جو ہے, ہاں اس کے مالک کا نام فرعون ہے نا, اٹک پیٹرولیم کے مالک کا نام سعودی شیخ ہے. آپ اسے کہیں گے کہ پایا نا آپ اپنا 20% پرافٹ پاکستان میں انویسٹ کریں نئے وینچر کے اندر, وہ کرے گا. بڑا پلیجنٹ پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, بڑیاں جگتاں کرانا عربی دے وچ, ٹھیک, اس کو کہیں تو وہ کرے گا. خیر لے جناب, یہ 2 امپورٹنٹ خبریں تھی. اس بات کی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہماری پیٹرولیم جو ہے اس نے پاکستان کے اندر ایک لائسنس لیا ہے. اب یہ وہاں پہ کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں گے یا خود اپنی کیپیسٹی اسٹیبلش کر لیں گے. خدا دا نا جے ایف ڈبلیو یا این ایل سی نے ٹھیکہ دے دینا, ٹھیک, کسی کو بندے کے پتر کو دینا تاکہ وہ کو کام کرے, وہاں پہ کچھ 4 روزگار پیدا ہوں, اس میں سے کچھ 4 پیسے بلوچستان کی گورنمنٹ کو ملیں گے. جب وہاں پہ آپ لگائیں کیپیسٹی تو خدارہ وہاں پہ بنیادی سہولتیں ضرور لگائیے گا, سینڈک کی طرح نہ کیجیے گا. لٹ کے کھا گئے سارا پروجیکٹ. اس علاقے کے اندر ایک ڈسپینسری, ایک سکول, ایک ہسپتال نہیں بنایا, جو کہ بنیادی ضرورت ہے, ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے, لیکن جنہوں نے ایگریمنٹ یاد دلانا تھا ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. تو خیر جناب, ہم جو ہے ایسے ادھر ادھر ٹر گئے. تو اے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. آ جائیں جناب, آج ہم پڑھنے لگے ہیں 15 اگست کا فیڈ بیک. تو آ جائیں جی,
دو پیغامات ہیں، ایک ان کا 10 اگست کا، ایک 15 اگست کا، دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے۔ السلام علیکم سر میں عبدالرحمان بات کر رہا ہوں بلوچستان کوئٹہ سے۔ اچھا سر، یہ جو افریقن لیڈرز بھی اب ڈالر کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا امریکن ہیجیمنی کم ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے سر؟ ذرا اس پہ آپ ہمیں ذرا بتا دیجیے۔ اچھا سر، یہ اب کیا پرویز الہی ہو گئے یا شیخ رشید لوگ ہو گئے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو پرویز مشرف کے ساتھ تھے، ان کو انکریج کرنا، ان کی پوجا کرنا، اب ان سب لوگوں کو سائڈ پہ لگا دیا جا رہا ہے سر۔ یہ کیا پاسبل ہے کہ پاکستان جو ہے نا امریکہ کو چھوڑ کے چائنا اور رشیا کی کوائلیشن میں چلا جائے؟ دیکھیے، اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ اکانومی سے تو نہیں عبدالرحمان صاحب، لیکن چونکہ ہم آپ کے اس طرح کے سوال کا جواب نہ دیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پہلے سوال کا جواب ہے یس۔ اگر آپ برکس کے ممالک کو، جن کے اندر ابھی ایکسپینشن ہوئی ہے، اور اس کے اندر چائنا، انڈیا اور برازیل، نہیں برکس نا، برازیل، انڈیا، چائنا اور رشیا اور ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے جی، یہ 5 ممالک، BRICS، 5 ممالک۔ اب انہوں نے اس کے اندر ایران، سعودی عرب اور ایک اور ملک یہ شامل کیے، ٹھیک ہے، ہاں، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات شامل کیے ہیں۔ تو اس شمولیت کے بعد یہ ممالک جو ہیں، برکس کے ممالک، یہ دنیا کی 32% GDP جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی کرنسی کو میں ٹریڈ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ چونکہ عقل مند لوگ ہیں نا، اگر یہ ہماری طرح کے کوئی بیوقوف ہوتے تو کہتے جی مسلم ممالک کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے، اگر اوریا مقبول جان ہوتے نا تو وہ اس طرح کا بیوقوفی کا نعرہ لگاتے۔ انہوں نے کہا جی کرنسی پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ کی کرنسی ہے، یا آپ کی کرنسی میں ٹریڈ کر لیں گے یا ہماری کرنسی میں ٹریڈ کر لیں گے، ڈالر کو درمیان میں نہیں لائیں گے۔ ڈالر کی ہیجمنی کیوں ہے دنیا کے اندر، یا ہم ڈالر کی غلامی میں کیوں ہیں؟ کیونکہ سارے ایگریمنٹ ہم نے ڈالر ٹرم میں کیے ہوئے ہیں، ادائیگی بھی ڈالر ٹرم میں کرنی۔ اگر ہم ان کو جس ملک کے ساتھ، اگر ہم رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں معاہدہ، تو ہم یا روبل میں کر لیں یا پاک روپی میں کر لیں ادائیگی کا سلسلہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو کنوں بیچتے ہیں، وارڈ کا بناتے ہیں نا وہ ہمارے کنوں سے، تو ہم ان کو کہیں کہ جناب اتنے روبل کی درجن دیں گے، یا ہم انہیں کہیں یا اتنے 100 روپے کی ہم آپ کو درجن دیں گے، دونوں ڈالر کو درمیان میں نہ لائیں، تو ڈالر تو مر گیا نا۔ اگر اب دیکھیں نا، دنیا کا ایک تیل کا بہت بڑا حصہ، روس دنیا کا بڑے تیل پیدا کرنے والے میں شامل، اور اگر روس جو ہے وہ تیل کو ڈالر کے اندر بیچنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب مل جاتا ہے، اس کے ساتھ UAE مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب امریکہ ڈالر تباہ دے، ڈالر کو تو بچا گیا یورپین یونین، بلکہ انڈائریکٹلی روس، اس نے گیس بند کی، امریکہ نے آ کے اپنی ساری LNG ان کو بیچ لی اور $40 پر MMBTU پہ بیچی، ہمیں قطر نے $7 پہ دے رکھی ہے، ابھی 5-6 سال کا معاہدہ وہ باقی ہے ہمارا ابھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو 10 سال کا باقی ہے، آہو 10 سال ہو گیا، 5 سال ہی رہ گئے، باقی 2028-29 تک ہے، آؤ، تو اس کے بعد ہمیں پھر $40 پہ خریدنی پڑے گی، رگڑا نکل جانا ہے اپنا، پہلے ہی نکلا پڑا۔ تو خیر، عبدالرحمان صاحب کوئٹہ سے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ان کی ہیجمنی کے اندر واقع ہی کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ملک کے اندر اس وقت بیڑے غرق ہوئے پڑے ہیں، جو تباہی ہو رہی پڑی ہے، اس کا آغاز تو مشرف صاحب نے کیا تھا۔ انہوں نے مینوفیکچرنگ اور امپورٹ ریپلیسمنٹ، کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مقامی طور پہ پیدا کریں، اکانومی کو یہاں سے ہٹا کے کنزیومر لیڈ گروتھ میں لے گئے تھے، کہ جو چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کریں، اور جو چیزیں ہم پیدا نہیں کرتے وہ ہم امپورٹ کریں۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے تھے۔ جو انہوں نے اوپن اپ کیا اکانومی کو، تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور ہم پھسلتے چلے گئے، اور کہیں پہ کوئی پھسلتے ہی چلے جا رہے ہیں اب نیچے کی طرف۔ اس لیے عرض یہی کرنا کہ جناب اس سسٹم کو ان کو وائنڈ اپ کریں گے۔ عمران خان بھی اسی کی کنٹینیوٹی تھی اس سسٹم کی، پرویز الہی بھی اسی کی کنٹینیوٹی تھی، تو اس کو اگر
سائیڈ پہ کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرف صاحب کے فنومینا سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، اور جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اچھا ہے۔ آپ کے دونوں فیڈ بیک جو تھے وہ آج کا ہمارا سارا ٹائم لے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔